میرے ساتھ ہے ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری کشمیر ڈاکٹر پرویندر سنگھ جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے جو آج آپ نے یہاں پہ لانچ کیا ہے سینٹرل ویٹ رپورٹیئر, کیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایور اس کو لانچ کیا گیا, تھوڑا سا اس کا بریف بتائیں. ایکچولی جو یہ ہمارا ہاسپٹل ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے سارے اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ اتنے اینیملز آتے ہیں, سب کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے. اور ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن کرنا ضروری ہے تاکہ جو بھی لوگ یہ دیکھیں ان کو کم سے کم یہ معلوم ہو سکتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں کیا چل رہا ہے, کون سی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ہم. تو اس سلسلے میں میں نے بات کی یہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل صاحب, یہ ڈاکٹر گیلانی صاحب ہیں. تو ہم نے سوچا اگر ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تو کیوں اس کو کیا جائے, اس کو ڈاکومنٹیشن کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے. تو اسی سلسلے میں یہ آج یہ اس کو کیا ریلیز کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ مشینری آپ کے پاس ہے, جیسے ایکس رے ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, لائزرس ہے, تھوڑا سا اس کی بتائیں کہ کیا ابھی ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی سے گزر رہے ہیں, کہ ہمارے پاس جو ابھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹس ہے یہاں پہ موجود؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے. آپ کو شاید پوری انفارمیشن نہیں ہے. یہاں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, مشینری کی بات کر رہا ہوں. میں مشینری پہ آ رہا ہوں. ایکچولی 11 کروڑ کی لاگت سے نبارڈ میں ہمارا ایک ہاسپٹل سے سینکشن ہوا ہے جو بننا ہے اتھواجن میں. تو مجھے لگتا ہے 6-7 مہینے میں ہو جائے گا کمپلیٹ. تو جو کمیاں یہاں پہ رہی ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی. سوری اسٹیٹ آف ماڈرن آرٹ کی جتنی مشینری ہوگی سب وہاں پہ اویلیبل ہوگی. مور دین 50 ڈاکٹرز کشمیر سے جموں ٹرانسفر کیے گئے. ایک ڈاکٹر کے پاس 4-5 چارجز ہے. ایون کہ ایک جو ڈسٹرکٹ میں آفیسر ہے ڈاکٹر ہے ان کے پاس 3 چارجز ہے. سو ریشنلائزیشن کی کہیں نہ کہیں کمی ہمیں یہ بھی ایک جو ہے اطلاع ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ریشنلائزیشن کے لیے ہی یہاں سے ڈاکٹر جموں بھیجے گئے. جموں میں ڈاکٹرز کی بہت زیادہ کمی تھی, حد سے زیادہ. اگر یہاں ایک ڈاکٹر 2 یا 3 سینٹر دیکھ رہا ہے, وہاں 5-5 6-6 7 دیکھ رہے تھے, کیونکہ ریکروٹمنٹ پروسیس چل رہا تھا. تو اب یہ 2-3 دن پہلے ہی ان کا ریٹن ایگزام ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے 1 مہینے تک اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے. 172 ڈاکٹر اور آ رہے ہیں جو اینیمل ہسبینڈری چیف ہسبینڈری سب ملا کے جموں کشمیر ڈویژن جتنی پوسٹ خالی ہیں وہ بھی ساری بھر دی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے 2019 کے بعد جموں کے لیے اچھی فنڈنگ ہوئی ہے, لیکن کشمیر کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, اس میں بھی یہ ہے کہ جتنی وہاں فنڈنگ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے شاید یہاں پہ وہ فنڈنگ نہیں ہوئی ہے. سو ابھی ایز آف نو واٹ از دا اسٹیٹس آف دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جتنے بھی فنڈ آتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے ایکولی ہوتے ہیں ڈیوائڈ. مجھے لگتا ہے کشمیر میں جموں سے زیادہ فنڈنگ ہوئی ہے کیونکہ میں جموں سے ہوں. تو جب میں وہاں کا دیکھتا ہوں پھر یہاں کے دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے یہاں کنڈیشنز جموں سے فار بیٹر ہیں. سو اوور آل ابھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہم ڈومین جاننا چاہیں گے, کس طرح سے کیا کام کیا جا رہا ہے, اور ابھی چونکہ ونٹر کا بھی سیزن ہے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں لوگوں کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے فارمرز کی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے میں کافی بڑا رول پلے کیا ہے. ملک کی پروڈکشن ہماری کشمیر ڈویژن میں بہت بڑھ گئی ہے. پولٹری پروڈکشن کی طرف بھی ہم بہت دھیان دے رہے ہیں. تو جیسے آپ نے جانوروں کے بارے میں بولا, سردی کا موسم ہے, نیچرلی ہم ٹائم ٹو ٹائم ایڈوائزریز ایشو کرتے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں سے یہی بولتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو انڈور رکھیں, تھوڑا گرم رکھیں ان کو, کیونکہ سردیوں کے دنوں میں جسم آپ کے شریر سے ہیٹ لاس زیادہ ہوتا ہے. تو نیچرلی ان کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک دینا بھی ضروری ہے. آخری سوال میرا آپ سے, چونکہ ابھی ایک برننگ اور کنسرننگ جو ایشو ہے کشمیر ویلی میں یا جموں میں وہ ہے یہاں ان ایمپلائمنٹ. سو آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کا آپس میں وہ کوآرڈینیشن ہے, سو دیٹ جو ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے کچھ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, سو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے وین اٹ کمز ٹو دا, جب ہم ان ایمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اینیمل ہسبینڈری ہی ایک ایسا شعبہ ہے, ہر بندے کو تو گورنمنٹ جاب مل نہیں سکتا. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پڑھ لکھ کے نوجوان اگر یہ شعبے کی طرف آتے ہیں تو اپنا روزگار ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ مطلب ارن کر سکتے ہیں. اس میں HADP کے تحت یا IDDs کا اسکیمز ہوئی ہیں لانچ, اور میری نوجوانوں سے یہ گزارش رہی کہ ہمارے ویٹرنری سرجن صاحبان جہاں پہ ہیں یا چیف صاحبان تھے ان کے مل کے جو اسکیمز سرکار نے لانچ کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں پتہ لگائیں
اور ان کو اپنائیں اور نہ کہ خود روزگار اپنے لیے پیدا کریں بلکہ دوسروں کو بھی روزگار. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس اسپیسیفک وہ اسکیمس ہے جس سے بے روزگار نوجوان اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں. ڈیری اور پولٹری میں کافی اسکیم ہیں جس میں بے روزگار نوجوان اپنا روزگار اچھی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی امپلائی رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر پرویندر سنگھ جو کہ ڈائریکٹر ہیں اینیمل ہسبینڈری کشمیر کے. دیکھتے ہیں گلستان نیوز. کیمرہ پرسن محسن الطاف کے ساتھ عمران نائکو، سری نگر.